السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ حافظ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا پڑھ لیں۔ اللہم انفعنا اللہم انفعنا بما علمتنا بما علمتنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا اللہم الحمنا اللہم الہمنا مراشد امورنا مراشد امورنا وقنا وقنا شرور انفسنا شرور انفسنا ربنا ربنا تقبل منا تقبل انك منا انت انک انت السمیع العلیم۔ السمیع العلیم۔ جی، کل ہم نے بیسیکلی تجوید سے متعلق ہم نے یہ بات سیکھی تھی اور پڑھی تھی سبق کے اندر کہ تجوید ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں ان حروف کو ہم صحیح طور پر ادا کرنا سیکھ رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کلاس کے اندر کہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم تجوید کو سیکھتے ہیں۔ جو قرآن کریم کے اندر ڈیورنگ ریسائٹنگ، ڈیورنگ تلاوت جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ مطلوب ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے بدلے ہمیں جنت دیں گے، یعنی ہمیں نوازیں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے مراتب بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یعنی اللہ کے لیے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان حروف کو آپ ان کو خوش اسلوبی سے ادا کریں، ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کریں۔ دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم کا جو مطلوب اور مقصود ہے اللہ کے ہاں پیش ہونے کا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ حسن کی غلطی، اس کو ہم لحن خفی کہتے ہیں، یعنی حروف کی ادائیگی کے اندر جو اس کی صفات ہیں ان کو مد نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم حروف کی ادائیگی میں ان کی صفات کو مد نظر رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حروف خوبصورتی سے ادا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی صفات کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو وہ خوبصورتی سے ادا نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر خ ایک الفابیٹ ہے، اس کو ہم تھکنس کے ساتھ، یعنی یہ ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم ہیوی ساؤنڈ کو ہیوی کر کے ہم تھرو کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو خ پڑھ لیں، خ، تو یہ اس کا حسن کی خرابی ہے اس میں، یعنی اصل حسن کیا تھا کہ اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے، کیوں؟ یہ ہیوی لیٹر ہے، اور ہم اگر اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، تھک کر کے نہیں پڑھیں گے تو اس کا حسن خراب ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے لحن خفی، یہ خوبصورتی کی غلطی ہے، حسن کی غلطی ہے، یہ قابل معاف ہے، لیکن ہمیں اس پہ محنت کر کے اس کو اچھا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر یہ چیز دوسروں سے مطلوب رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہدیہ دے تو اچھا سا دے، ہم کسی کو کوئی چیز پریزنٹ کریں تو ہم اچھی سی پریزنٹ کریں، تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جو قرآن کریم پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں ایک اچھے اور خوش اسلوب طریقے سے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کو پسند آئے اور اللہ کو قبول ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو۔ وہ دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ حروف کی اصل غلطی ہوتی ہے جس کو ہم لحن جلی کہتے ہیں، یعنی ایک حرف تھا، اس کی رعایت نہیں رکھی کہ وہ اتنا خراب کیا کہ وہ حرف خود تو ادا نہیں ہوا لیکن اس کی جگہ کوئی اور حرف ادا ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہا کو ہم ہا پڑھ دیں، قوف کی جگہ کاف ادا کر دیں، قو کی جگہ تا ادا کر دیں، تو اس قسم کی ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف لے آئے، اتنی تبدیلی اگر واقع ہو گئی تو یہ لحن جلی کہلاتا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اس سے قرآن کریم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن کریم اگر آپ کے علم میں ہے ان غلطیوں کا اور اس کے باوجود آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یا آپ کو علم ہے کہ آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث ہے، جس کی وجہ سے ہم تجوید کو سیکھنا ہم نے کل شروع کیا تھا۔ اور ہم نے کل سب سے پہلے یہ مفردات کا جو فرسٹ لیسن ہے، اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ مفردات کہتے ہیں سیپریٹ الفابیٹس کو۔ یہاں پر ہر حرف اپنے الگ سے باکس کے اندر موجود ہے، اس کی ہر ایک کی الگ الگ ادائیگی ہم نے کل سے سٹارٹ کی تھی۔ اس میں سب سے پہلا حرف ہم نے ادا کرنا شروع کیا تھا الف۔ الف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ الف کا مخرج کیا ہے؟
الف کی پلیسمنٹ کیا ہے، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، وہ منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتا ہے، جوف دہن سے جو ہے وہ حرف ادا ہوتا ہے الف۔ کسی بھی لفظ کے مخرج کو اگر ہم جانچتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حمزہ لے کر آئیں اس حرف سے پہلے، اور اس حرف جس کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے اس کو بعد میں لے کر آئیں اور اس کو ساکن کر دیں۔ حمزہ کو با کے ساتھ جوائن کریں گے، حمزہ با زبر اب، اب، ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات، ات، حمزہ ثا زبر اث، اث۔ اچھا، اب ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ جہاں یہ اینڈ ہو رہا ہے نا، ہمارا ساؤنڈ جہاں آ کے فنشڈ ہو رہا ہے، جہاں فنشڈ ہو رہا ہے وہ اس کی اصل جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ با زبر اب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے دونوں ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے یعنی گیلا حصہ ہے، جب یہ آپس میں ملے گا تو با ادا ہوگا۔ با، اب با پڑھیں آپ، با، آپ نے اس کو 6 ٹائم پڑھنا ہے، پڑھیں زور سے پڑھیں۔ با، 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 ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں محسوس کیا کہ جو ہم نے ابھی چیز پڑھی کہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ہم با کو ادا کر رہے ہیں، تھوڑا محسوس ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ الفابیٹ ہمارے پاس ہے تا۔ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تا زبان کے اسی سامنے والے حصے سے، اور جب یہ ٹچ ہوگا سامنے کے داڑوں کی ٹاپ پہ یعنی دانتوں کی اینڈنگ ہے وہ، ہماری زبان جب اس پہ لگے گی تو لفظ تا ادا ہوگا۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، میرے بعد پڑھیے گا مجھے سن کے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات۔ اچھا، جہاں آپ پاز لیں گے اینڈ میں، جہاں آپ رکیں گے تو آپ نے 3 سیکنڈ 4 محسوس کرنا ہے کہ آپ کی زبان کہاں ہے، صحیح جگہ پہ لگی ہوئی ہے یہ نہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، صحیح جگہ لگ رہی۔ اوکے، ٹھیک ہے، چلیں تو اب اس کو آپ 6 ٹائم اٹیمپٹ کریں۔ حمزہ پورا پڑھنا ہے یا ات والی بھی نہیں، صرف تا، جیسے ہم نے با کو پڑھا تھا اسی طرح۔ تا، 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 تا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ الفابیٹ ہمارے پاس ہے فا، فا۔ اچھا، فا کی ادائیگی میں چونکہ یہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ، بالکل بالکل فا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا حرف ہے، اس کو ہم جانچ لیتے ہیں۔ حمزہ فا زبر اف، اور یہ 6 ٹائم اٹیمپٹ کریں اس کو۔ فا، 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 فا۔ ٹھیک ہے، ایک پی ڈی ایف ہے وہ میں یہاں شیئر کرتا ہوں آپ کو ڈیورنگ کلاس، دیکھیں۔ تا کا ساؤنڈ، تا کے ساؤنڈ میں دیکھیں، یہ تا ہے، اس کی ادائیگی تا دال قا تینوں کی ادائیگی ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، تھوڑا سا بس ساؤنڈ میں اس کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک لگ رہی ہے سامنے والے دانتوں کی جڑ میں، یعنی زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے، اس جگہ پہ لگ رہی ہے، یعنی اس کے بیک میں جو جڑ ہے وہاں جڑ کے پاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثا میں کیا ہو رہا ہے کہ ثا میں یہ دیکھیں زبان کی نوک لگ رہی ہے اور بالکل نپ پہ، نپ کو نپ سے لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پی ڈی ایف میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، آپ دیکھ کر انشاءاللہ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔